السلام علیکم ناظرین، عمرہ کی ادائیگی کی جو تفصیلی ویڈیو ہے میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کو دکھا دیں۔ تو یہ میقات کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، میقات یلملم، یہ یمن کی طرف سے جب آئیں تو یہ رستے میں میقات آتی ہے، یعنی جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے احرام باندھا اور یہ ہمارے مدیر ہیں جو رمضان صاحب احرام باندھ کے تشریف لا چکے ہیں جی۔ تو یہ ہماری گاڑی سامنے کھڑی ہے، یہ گاڑی ہے ہماری، اسی پہ ہم آئے تھے مہائل اسیر سے۔ تو اب یہ سین مکہ کا ہے جی، مکہ ٹاور کا، مکہ پہنچ گئے تھے الحمدللہ، سفر بہت اچھا گزرا۔ اور یہ میرے تینوں دوست جو ہم نے مل کے یہ سفر کیا ہے عمرے کا، ایک تو ہمارے مدیر بھی ہیں اچھے اور دوست بھی اچھے ہیں، رمضان صاحب، اور ساتھ میں وسیم بھائی ہیں، اور ساتھ میں ایک انڈیا کے معین بھائی ہیں۔ تو یہ تینوں وہ سامنے جا رہے ہیں، میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو عمرہ جو کرنے کے لیے مکہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، سفر بہت ہی اچھا گزرا ہے۔ اور اس وقت تقریباً رات کے 12:30 بج رہے ہیں، اور مکہ کا شہر ہے، اور رونقیں دیکھیں آپ مکہ کی کتنی ماشاءاللہ زبردست رونقیں ہیں، ہر طرف وہ روشنیاں ہی روشنیاں۔ اور یہاں پہ جو سہولتیں حاجیوں کے لیے انہوں نے دی ہوئی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، جتنی تعریف کریں کم ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے ہوں جی، اور اس وقت میں تلبیہ پڑھ رہا ہوں۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہماری حاضری یہ قبول فرمائے۔ تو آگے یہ ہم یعنی حرم کے قریب بالکل جا رہے ہیں۔ یہ روڈ بنتا ہے جی، اس کا نام ہے طریق ابراہیم الخلیل، اور یہ جائے گا وہاں سے 3 نمبر جو حمام ہے وہاں سے یہ ہم انٹر ہوں گے حرم کی طرف۔ تو یہ ابھی کافی سفر ہے، یعنی آگے یہ گاڑیوں کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی پارکنگ ہر طرف سے آنے والے، جدہ کی طرف سے آنے والے کے الگ ہے جو سمیشی کے ساتھ ہے، اور یہ موقف قدئی پہ ہم نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ موقف قدئی جو ہے وہ بالکل مکہ کے اندر ہے، اور آپ بھی جب تشریف لائیں تو بہتر ہے موقف قدئی میں اپنی گاڑی پارک کریں۔ ایک تو وہاں سے آپ کو آسانی سے ٹیکسی مل جاتی ہے جو آپ کو شہر کے اندر لے آتی ہے۔ تو اب ہم تقریباً حرم کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی تقریباً پیدل چلتے چلتے ہمیں 5 سے 6 منٹ لگ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ساری ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جو عمرہ ادا کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کے سامنے ہوں، یہ دیکھیں پیچھے وہ جو یہاں پہ یہ بنگالی ہیں اکثر، جو یہاں کی حکومت نے صفائی کے انتظامات کے لیے بھی یہاں پہ ویزے نکلتے ہیں، پھر وہاں سے لوگ آتے ہیں، جو یہاں کی صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی عوام آتی ہے، یعنی ہر ملک سے تقریباً مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آپ کو کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جہاں سے گزریں آپ کو سمیل آ رہی ہو، کوئی سمیل نہیں ہے، اتنی صفائی ہے۔ آپ روڈ کے ساتھ جو فٹ پاتھ بنی ہوئی ہے وہاں پہ چلیں، آپ کو کہیں سے سمیل نہیں آئے گی کہ بھئی یہاں سے تو بہت وہ گندی سمیل آ رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو اور ہمت دے اس سے بھی زیادہ اچھے کام کرنے کی، لیکن اس حکومت نے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ حق ادا کیا ہوا ہے کہ مکہ کی صفائی، مدینہ کی صفائی۔ اور یہ دیکھیں یہ ناظرین، یہ بستے لگا کے بیٹھے ہیں یہاں پہ روڈ کے پاس، اور یہاں پہ آنے جانے والے ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ حرم سے واپس آ رہے ہیں، اور ہم اب جا رہے ہیں حرم کی طرف۔ یہ لوگ جو ہیں یہ طواف وغیرہ کر کے یا عمرہ ادا کر کے یہ واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں سامنے ابھی آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں حرم شریف کے، اور لیکن ابھی بھی یہ دور ہیں کیمرے میں سے، تو بندے کو یا بندہ دیکھ رہا ہو تو ایسا لگتا ہے شاید نزدیک ہوں، لیکن ابھی پھر بھی کافی دور ہیں، یعنی 4-5 منٹ ہمیں اور لگ سکتے ہیں پیدل چل چل کے۔ اور ابھی یہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ بھی تھوڑی بڑھائی ہوئی ہے، تو تقریباً ویسے تو یہ 8-9 منٹ کا سفر تھا جو آپ شاید 5-6 منٹ میں دیکھیں گے۔ اور یہ ہے حرم کے نزدیک جو وہ مکہ ٹاور ہے، مکہ ٹاور کے نیچے جو وہ ہوٹل ہے، یہ وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی صفائی کا نظام ہے یہاں پہ۔
یہ مکہ ٹاور ہماری اس طرف ہے اور یہ دوسری پرانی بلڈنگیں ہیں جو مکہ ٹاور کے ساتھ ہیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں، یہ بھی سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے جو صفائی کے انتظامات کے لیے آئی ہوئی ہے، یعنی جو مثلا یہاں پہ وہ ڈسٹ بین وغیرہ ہیں ان کو اٹھا کے لے جائیں گے اور خالی کر کے۔ تو بہت ہی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ سامنے ہمارے پاکستانی کوئی گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے، شاید یہ یہیں کے مثلا ویزا ہولڈر ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ سب نے گنجے کرائے ہوئے ہیں اور وہ یعنی پکچر بنا رہے ہیں، وہ سیلفی لے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ناظرین، اب مزید آپ کو روشنیاں اور مکے کی رونقیں نظر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ یہ آج 10 محرم کا دن ہے اور یعنی دن شروع ہو چکا ہے، یعنی تقریباً رات کے 12 بجے ہم پہنچے ہیں مکہ میں اور عمرہ ادا کریں گے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم جدہ کی طرف نکل جائیں گے۔ وہاں پہ جدہ میں ہمارا اپنا کمپنی کا فلیٹ ہے، وہاں پہ ہم ریسٹ کریں گے اور کل جمعہ جدہ میں ہی پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا سفر آگے بہت لمبا ہے۔ دل تو بڑا تھا کہ جمعہ ادا کرتے یہیں حرم میں، لیکن جمعہ ادا نہیں کر پائیں گے، اور ابھی عمرہ ادا کر کے ہم رات کو ہی یعنی نکل جائیں گے جدہ۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، کوشش تو ہوتی ہے کہ غیر محرم کی پکچر نہ آئے، لیکن یہاں حرم میں بندہ جتنی احتیاط کرے لیکن پھر بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ غیر محرم کی پکچرز نہ بنائیں یا ویڈیوز میں نہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرے۔ اور یہ دیکھیں ناظرین، یہ ایک بھائی جو ہیں وہ فی سبیل اللہ یہاں پہ کھجوریں بانٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں۔ وسیم بھائی بھی لے رہے ہیں ان سے۔ تو اب ہم آگے جائیں گے، سفر ہمارا تھوڑا سا رہ گیا، اب نزدیک آ گیا تقریباً حرم۔ یہ میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ 3 نمبر جو حمام ہیں، جو لوگ ویسے عمرہ پہ آتے ہیں یا حج پہ آتے ہیں یا جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو جو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ 3 نمبر حمام کون سی جگہ پہ ہیں۔ تو یہ ہم 3 نمبر حمام کے پاس سے یہاں ہم انٹر ہوئے ہیں اور اب ہم جائیں گے اندر حرم کے اندر۔ وہ یہ جو باب بن عبدالعزیز ہے اس میں سے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ زیارت کریں گے بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی، اللہ کے گھر کی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب کرے۔ میرے دوست آگے آگے ہیں اور میں پیچھے ہوں جی، کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ معین بھائی بھی جا رہے ہیں، انڈیا کے بھائی ہیں، بہت اچھے بھائی ہیں جی۔ اور یہ وسیم بھائی جا رہے ہیں، یہ ہمارے ڈرائیور ہیں جی، اور ویسے بھی بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ ہمارے مدیر ہیں جی رمضان صاحب، وہ آگے جا رہے ہیں جی۔ تو ناظرین، جب بھی آپ آئیں تو اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اور طریقہ کار عمرے کا بھی آپ کو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ساتھ بتائیں گے۔ تو ابھی ہم نے الحمدللہ وضو وغیرہ کر لیا تھا وہاں پہ جہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کی ہے موقف قدئی میں، وہیں پہ ہم نے جو غسل نہیں، وہ وہیں پہ ہم نے وضو وغیرہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم انٹر ہو رہے ہیں جی حرم کے اندر، یعنی مسجد الحرام کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ کون ایسا مسلمان ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے، ہمت دے، معاشی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، تاکہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کر سکے۔ تو ناظرین، اب ہم الحمدللہ مسجد الحرام کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے، یعنی وہ ایکسیلیٹر کا سین آئے گا، بیچ میں سے تھوڑی سی ویڈیو میں سکپ کروں گا، تو آپ یہ ساری ویڈیو دیکھیں، اس میں سے سکپ نہ کریں، کیونکہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو بھی ملے گا، اور اگر آپ پہلی دفعہ عمرے پہ آ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو سے بھی بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، ایکسیلیٹر سے ہم سیدھا اب خانہ کعبہ سامنے آپ کو نظر آئے گا، اور ہم تو الحمدللہ کئی بار آ چکے ہیں، لیکن جو پہلی دفعہ آئے تو وہ دعا پہلے یاد رکھے کہ کون سی دعا مانگنی ہے جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے۔
اور یہ میری اپنی آزمائی ہوئی بات ہے کہ بیت اللہ پر نظر جو پہلی پڑتی ہے اس وقت جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیں جی بیت اللہ شریف اور اللہ کا گھر دیکھیں، سامنے آپ کے نظروں کے سامنے ہے جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی مسلمان کو یہ سعادت نصیب کرے، دنیا کے کسی خطے سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، طاقت دے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ یہ دیکھیں ناظرین، میں آپ کے سامنے ہم پہنچ چکے ہیں خیر خیریت سے مسجد الحرام کے اندر، بیت اللہ ہمارے سامنے ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب کرے۔ اور یہ ویڈیو کا تھوڑا سا مجھے یعنی وہ چینج کر رہا تھا میں۔ یہ وسیم بھائی ہیں جی، وسیم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور یہ وسیم بھائی، اور یہ دیکھیں ناظرین ہم نے طواف شروع کر دیا ہے۔ ناظرین جب بھی آپ آئیں اور پہلی دفعہ آئیں گے تو پہلے بہتر ہے آپ مسجد الحرام کے اندر 2 نفل پڑھیں تحیۃ المسجد کے، اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ گرین لائٹ ایک لگی ہوتی ہے بالکل جہاں پہ حجر اسود ہے نا خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ، تو اس کے سامنے بالکل دوسری طرف بلڈنگ کے اوپر سبز لائٹ لگی ہے۔ یہ ایک نشانی ہے جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے ویسے۔ اور یہ دیکھیں ناظرین مکہ ٹاور کا منظر اندر سے، اور میں ابھی آپ کو یہ جب چکر کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ سبز لائٹ کہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اس سبز لائٹ سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ یہ 2 جو سبز لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ نہیں ہیں، یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو نظر آئے گا، ہاں یہ جو نکر ہے نا جس پہ حجر اسود ہے اس کے سامنے دوسری طرف لگی ہے، شاید ویڈیو میں آپ کو نظر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب کرے۔ اور 7 چکر لگانے ہوتے ہیں بیت اللہ کے، یعنی یہ اس کو کہتے ہیں طواف کعبہ۔ تو آپ انگلیوں پہ بھی گن سکتے ہیں، اور آپ ویسے اگر آپ زبانی یاد رکھ سکتے ہیں تو یا بہتر ہے آپ انگلیوں پہ گن لیں۔ بعض اوقات ایک تسبیح ملتی ہے طواف والی، اس میں 7 دانے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو آپ ایک دانہ جو ہے وہ گرا دیں، جس سے آپ کو یاد رہے گا کہ وہ میرے اب اتنے یعنی چکر کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد پھر مقام ابراہیم، یہ ہے مقام ابراہیم جناب۔ یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو نزدیک جا کے دوں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کے اوپر جو پاؤں کے نقش ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تو اس پتھر پہ چڑھ کے یعنی آپ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس پتھر کو کہتے تھے کہ اونچا ہو جا، یہ اونچا ہو جاتا تھا، جب کہتے تھے نیچے ہو جا تو نیچے ہو جاتا تھا۔ تو اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ نقش ہیں جو آپ نے دیکھے بھی ہیں۔ اور یہ دیکھیں ناظرین چھوٹے چھوٹے بچے بھی طواف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی حاضری قبول فرمائے۔ ناظرین 7 چکر مکمل ہونے کے بعد پھر مقام ابراہیم کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر سعی کی طرف یعنی صفا مروہ جہاں پہ سعی، جہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ تھی، تو انہوں نے جب اپنے بیٹے کو وہاں پہ پہاڑی کے اوپر پیاسا لٹایا اور پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پہ آتی اور کبھی مروہ پہ آتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو اس امت کے لیے ایک یعنی شعائر اللہ بنا دیا کہ اب ہر مسلمان جو یہاں پہ عمرہ کے لیے آئے اور یا حج کے لیے آئے تو وہ یعنی وہ سعی کرے، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیاس میں کو نہ برداشت کرتے ہوئے تڑپتے ہوئے کبھی اس پہاڑی پہ جاتی تھی صفا پہ اور کبھی مروہ پہ۔ یہ دیکھیں ناظرین بیت اللہ کے بالکل غلاف کو لوگ لپٹ رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، اپنی التجائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقی در جس سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مرادیں پوری کرے۔ یہ ہے اصل حقیقی در، حقیقی دروازہ، حقیقی گھر جہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، جہاں سے التجائیں سنی جاتی ہیں۔ میرے اللہ تو ہر کسی کی دلی جائز خواہشات پوری کر۔ تو دیکھیں ناظرین ہم نے طواف مکمل کر لیا۔ یہ بھائی رمضان صاحب ہمارے مدیر میرے ساتھ ہیں، اور
اس کے بعد ہم نے ابھی 2 نفل پڑھے تھے اور پھر ہم اب سعی کی طرف جا رہے ہیں. یہ رستہ جاتا ہے سعی کی طرف. یہاں پہ وہ صفا مروہ کے چکر 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں. وہاں پہ جو یہاں پہ جو صفا مروہ پہ جو چکر ہیں ان کی ذرا ترتیب الگ ہے. جو بیت اللہ کے طواف کرنے کی ترتیب ہے اس سے تھوڑی مختلف ہے. یہاں پہ تو جہاں سے ایک چکر شروع کرتے ہیں بیت اللہ کا اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے، پھر ایک کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن صفا پہ جب آپ صفا پہاڑی سے چکر شروع کریں گے تو آپ کا مروہ تک ایک چکر گنا جائے گا، اور پھر مروہ سے شروع کریں گے صفا تک پھر آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا. یہ دیکھیں بورڈ لگے ہوئے ہیں ناظرین، اور یہاں سے آپ صفا کی طرف جا رہے ہیں، صفا مروہ کی طرف سعی کرنے کے لیے. صفا سے سعی شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ ایک چکر مکمل ہوتا ہے. اسی طرح جناب پھر دوسرا چکر صفا کی طرف ہوگا، پھر تیسرا چکر مروہ کی طرف ہوگا، پھر چوتھا چکر صفا کی طرف ہوگا، پھر پانچواں چکر مروہ کی طرف ہوگا، پھر چھٹا چکر جو ہے وہ صفا کی طرف ہوگا، اور پھر آخری چکر جو ہے 7واں وہ مروہ کی طرف ہوگا. یعنی جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا ختم دوسری سائڈ پہ ہوگی صحیح. تو یہ دیکھیں ناظرین، اب ہم تقریباً وہ جہاں پہ آپ گرین لائٹس نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ یہاں سے وہ سامنے پہاڑی ہے جس کو انہوں نے ذرا وہ کیا ہوا ہے، یعنی آگے سے وہ شیشے کی جو باڑ لگائی ہوئی ہے. پہلے یہ ہم اس کے اوپر چڑھ جاتے تھے، پہلے یہ نہیں تھا آگے، لیکن پھر وہ بچے چڑھتے تھے تو گرتے تھے، زخمی ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کو ذرا اب آگے سے کلوز کر دیا. اور یہ اب یہاں سے یعنی چکر جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں. اب یہ جو پلر ہے اس کے اوپر سے آئیں گے اور یعنی وہاں سے چکر شروع ہوگا. وہ جو آپ کو پلر نظر آ رہا ہے سامنے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ جو ادھر سے مروہ کی طرف سے واپس آ رہے ہیں، اور یہ درمیان میں وہ بڑا سا یہ پلر ہے، یہ دیکھیں تو اس کے اوپر سے ہم آئیں گے. یہ دیکھیں اس پلر کے اوپر سے اب ہمارا یہ پہلا چکر شروع ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی سعی پہ بہت رش ہے. طواف پہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا لیکن سعی پہ بہت رش ہے. اور کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے بیسمنٹ بھی بند کی ہے اور اوپر والی منزل بھی بند کی ہوئی ہے، جس وجہ سے یہ وہ سعی میں تھوڑا رش زیادہ ہے. یہ ہمارا ایک چکر پہلا شروع ہو چکا ہے جی ناظرین. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی ترتیب سے یہ 7 چکر مکمل ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم سالون پہ جائیں گے، یعنی باربر شاپ پہ، جہاں پہ ہم اپنا بال کٹوائیں گے. میں جو ہے وہ مشین لگواؤں گا کیونکہ میرا ارادہ یہی تھا. ویسے افضل درجہ تو ہے وہ سر کے اوپر اس طرح لگوانے کا ہے، لیکن اس دفعہ میں نے اس طرح بڑی دفعہ لگوایا ہے، لیکن اس دفعہ میں مشین لگواؤں گا. تو بہرحال دونوں طریقے سنت کے اندر ہیں. افضل طریقہ جو ہے وہ اس طرح لگوائیں، جو پہلی دفعہ عمرہ کر رہا ہے بہتر ہے وہ اس طرح لگائیں، کیونکہ سب سے زیادہ درجہ ہے وہ اس طرح لگوانے کا. اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے جو مشین لگوانے کا، اور تیسرا درجہ ہے یعنی آپ پورے سر سے چوتھائی حصہ بال کاٹ لیں، تو اس کا سب سے کم درجہ ہے. یہ جو ناظرین گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں یہاں پہ مرد حضرات کو دوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں پہنچتی تھی تو یہ جگہ تھی نیچی، تو یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے جو بیٹے ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے، تو وہ بےتاب ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بیٹا مر گیا ہے زندہ ہے، کیا ہوا ہے پیاس کی وجہ سے. تو وہ یہاں دوڑنے لگ جاتی تھی. تو یہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ یہاں پہ دوڑیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ گرین لائٹس جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں سے دوڑنا شروع کرتے ہیں، جہاں پہ گرین لائٹس ختم ہوتی ہیں وہاں پہ دوڑنا ختم کر دیتے ہیں. پھر عام نارمل قدموں سے آپ نے چلنا ہوتا ہے. تو ناظرین جو میں نے طریقہ بتایا اسی طرح یہ 7 چکر مکمل ہوں گے، تو اس کے بعد ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا. یہ ساتھ زم کے جو وہ لگے ہوئے ہیں جناب بوتھ، یہاں سے آپ پانی پی سکتے ہیں. زم کا گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، دیکھیں ٹائم آپ کو نماز کے اوپر شو ہو جاتے ہیں، وہ ہو رہے ہوتے ہیں. دوسری گھڑیاں جن کے نیچے لال ڈیجیٹل ٹائم ہوتا ہے وہ نمازوں کے اوقات آتے رہتے ہیں. تو یہ دیکھیں ناظرین یہ یعنی یہ مروہ سے اب صفا کی طرف جا رہے ہیں. یہ تقریباً 7 چکر جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک جو وہ ایک چکر مکمل ہوتا ہے. جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں دوسری سائڈ پہ آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ شکرانے کے 2 نفل پڑھیں وہیں پہ، اور اس کے بعد آپ وہ باربر شاپ پہ سالون پہ جائیں اور اپنا جو قصر کروانی ہے یا اس طرح لگوانا ہے یا مشین لگوانی ہے. دونوں درجے حدیث کے اندر ہیں کہ
افضل درجہ جو ہے وہ اس طرح لگوانے کا ہے، اور اس سے کم درجہ جو ہے وہ یعنی مشین لگوانے کا، اور پھر اس سے کم جو ہے پورے سر سے چوتھائی حصہ بال کٹوانے کا ہے۔ تو میں مشین لگواؤں گا، اور جو رمضان صاحب ہیں وہ اس طرح لگوائیں گے۔ تو اس طرح یہ ہم اپنا عمرہ مکمل کریں گے جی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری یہ حاضری، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہمت دے، سعادت نصیب کرے، اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے۔ یہ میرے پیچھے رمضان صاحب آ رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ تلاوت کر رہے ہیں موبائل سے دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور میرے تمام دوستوں، وسیم بھائی اور معین بھائی جو میڈیا کے ہیں، ان کی ناظرین اب یہ ہمارا 5واں چکر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، یعنی تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور اب چھٹا شروع ہوگا، اور اس کے بعد واپسی پہ آخری 7واں چکر ہوگا۔ تو اس طرح یہ ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سالون پہ جائیں گے، بال کٹوائیں گے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ آپ بھی اگر پہلی دفعہ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ اس طرح لگوائیں، اس کا بہت ہی افضل ترین درجہ ہے۔ اور یہ چھٹا چکر شروع ہو رہا ہے جی ناظرین۔ اس کے بعد ادھر سے واپس ہم جب آئیں گے تو وہ 7واں اور آخری چکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اور یہ تمام مسلمانوں کی جو حاضری ہے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس مسلمان کو جو دل کے اندر تڑپ رکھتا ہے اپنے اللہ کی اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو اس کو یہ حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کے ماں ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے اور ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ زمزم پی رہے ہیں ناظرین، یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ سعادت بھی سب کو نصیب فرمائے۔ تو تمام جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، قبروں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال کے اوپر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخشے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ناظرین زمزم پی رہے ہیں، تو ابھی میں بھی یہ دیکھو زمزم پی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو وقت نکالیں، اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ مہینے 1.5 مہینے بعد ضرور اللہ کے در پہ حاضری دیا کریں۔ اور ناظرین دیکھیں عمرہ مکمل ہو گیا تھا، بال کٹوا لیے تھے ہم نے، اور اب ہم یہ واپسی جدہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب ویڈیو تھوڑی یعنی سی آئی ہے، دیکھیں معین بھائی میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں، میں نے مشین لگوائی تھی، معین بھائی نے بس تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول کرے۔ تو اب جدہ جائیں گے، وہاں پہ کمپنی کا جو فلیٹ ہے اس پہ ریسٹ کریں گے، اور یہ وسیم بھائی گاڑی چلا رہے ہیں، وہ بھی اس وقت تھکے ہوئے ہیں۔ ادھر مہائل اسیر سے تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر ہے، 650 کلومیٹر ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ ہمت ہے ان کی، عمرہ بھی کیا اور اب پھر ڈرائیو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے۔ اور یہ دیکھیں ناظرین، ایک آخر میں آپ کو ایک خوبصورت حسین منظر جو جدہ سے مکہ جاتے ہوئے یا مکہ سے جدہ روڈ پہ جو ایک قرآن پاک کے رال کی شکل کا انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہے اس کا۔ اور یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ اس خوبصورت منظر کا نظارہ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔